اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو شہاب رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے، دوسری افطاری ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، آپ سب کو ہماری جانب سے دوسرا روزہ، دوسرا افطار بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ آج 2 رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ صیام ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزاریے۔ کل بھی ہم نے اس ٹاپک پہ گفتگو کی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی کو پلان کیسے کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے۔ مین مدعا یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ یہ غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کر کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اور رمضان تو ایسا بابرکت مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، ایک ایسا بابرکت سلسلہ جو ہمیں رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے اس مقدس مہینے میں روحانی سفر پر لے جائے گا۔ اور یہ وہ روحانی سفر ہے جس کی آج ہر انسان کو ضرورت ہے۔ ہر انسان بیتابی کا شکار ہے، پریشان ہے، ہر بندہ سکون چاہتا ہے، بے سکونی ہر بندے کی زندگی میں۔ یہ ماہ مبارک انشاءاللہ اگر اچھے انداز میں گزاریں گے تو یہ ہمیں مغفرت اور سکون کی جانب انشاءاللہ لے جائے گا۔ یہ سفر ایسا سفر ہے جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق ہے۔ اس مہینے میں حق و باطل میں فرق کس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کوشش کر کے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور سجدے طویل ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ طول سجدہ کرتا ہے، طویل سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، یقین کریے پھر بندگی کا مزہ آتا ہے۔ اور آج دوسرا روزہ ہے، اور روزے کی فضیلت پہ آج گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے رمضان کی فضیلت پہ بات کی تھی۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ناظرین، اور روزہ صبر سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پانے کی عملی تربیت ہے۔ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا جو محرومی کا شکار ہے۔ اب دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، وہ ان کے تو پورے سال کے روزے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ہر چیز موجود ہونے کے بعد جب ہم کچھ کھا نہیں سکتے، ہم کچھ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، رب کی رضا کے لیے، اس سے اللہ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ بندے کس قدر زندگی مشکل سے گزارے۔ چونکہ ہم خوشی سے زندگی گزاریں گے، ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے کہ اس ٹائم میں کھانا پینا نہیں، لیکن جن کے پاس پورا سال ہی کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے دسترخوان پر آج افطار میں موجود ہیں، ابھی چونکہ افطاریاں بن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچنز میں کام کر رہی ہیں، کیا ہمارے ہمسایوں میں، نیبرز میں، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کم از کم اس لیول کی افطاری ہو رہی ہے کہ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ناظرین مکرم۔ اور روزہ ہمیں شکر سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جناب حضور نبی پاک صاحب الاولاق، منبع جود و سخا، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی کہ اس دروازے سے صرف جنتی روزہ داروں کو صدا دی جائے گی۔ جب سارے روزہ دار اس سے انٹر ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزہ دار کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے انٹر ہو نہیں سکتا۔
اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ ناظرین مکرم، آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم روزے کی فضیلت پر گفتگو کریں گے، اس کی روحانی حکمت اور ہماری عملی زندگی پر اس کے کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ علماء کرام کی بصیرت افروز گفتگو، خوبصورت تلاوت کلام مجید، حمد و نعت اور دل کو چھو لینے والے پیغامات انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آئیے پیغام لیتے چلے جائیے ہمارے اس پلیٹ فارم سے کہ اس رمضان کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے اعمال کو سنواریں اور اس مہینے کی قدر کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اگلے سال ماہ رمضان میں ہم میں سے کوئی ہو کہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں۔ اگلی دفعہ باری پتہ نہیں کس کی ہے، کس نے ہمارے ہاں موجود ہونا ہے نہیں ہونا۔ ہم پیغام دے رہے ہیں محبت کا، ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے۔ پینل کی جانب بڑھیں گے، مستقل ہمارے پینل کا حصہ وظائف کی دنیا کا بہت بڑا نام، بڑے خوبصورت وظیفے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے وظیفے نہیں کہ جن کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ ایسا وظیفہ بتائیں گے، آپ کو خود لگے گا، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھن بیٹھن، آپ کی گفتگو الحمدللہ اسلام کے مطابق بڑے خوبصورت انسان اور ہمارے دل کے بہت قریب جناب الحافظ القاری محمد سلیم رضا قادری حضور آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ انہی کے ساتھ ہماری خوش بختی ہے، آج دوسرے افطار میں ہمیں جوائن کیا ہے منہاج یونیورسٹی کے بڑے ہونہار طالب علم، بڑے خوبصورت نوجوان مذہبی سکالر۔ یہ دو تعارف جو میں نے کروائے ہیں، ان سے بڑھ کر سب سے بڑا تعارف ان کا یہ ہے، یہ حضور کے بیٹے ہیں، نبی پاک کی آل ہیں، مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یہ سلامت رکھے۔ آل نبی اولاد علی سید محمد احمد شاہ بخاری قبلہ آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ مستقل ہمارے پینل کا حصہ، ہمارے دل کے بہت قریب، بڑے خوبصورت نعت خوان، جب کل انہوں نے افطار میں پڑھا آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا تھا۔ آج پھر ان کو زحمت دے رکھی ہے خوبصورت ثنا خوان جناب صاحبزادہ پیر محمد عظیم قادری، حضور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ ناظرین مکرم، افطاری کے ان خوبصورت لمحات کو گفتگو سے ہم آگے لے کے چلیں گے، چونکہ آج اور روزے کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے۔ شاہ جی قبلہ، قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت ساری قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں، حدیث نبوی بھی ملتی ہے روزے کے فضائل کے حوالہ سے، تو قرآن و احادیث کی روشنی میں روزے کی کیا فضیلت ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں تاکہ ہمیں کیوں ملتا جائے گا، پھر گفتگو سے آگے باتیں نکلتی جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم و محتشم علی رضا مصطفی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، اس چینل کی مینجمنٹ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلامت رہے مجھ فقیر کو انوائٹ کیا، یقیناً بڑا خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس کائنات میں بے شمار لاتعداد مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی، بے شک، اگر ان تمام مخلوقات میں اگر کسی کو اتھارٹی بنایا، افضل بنایا، اشرف بنایا، سب کے اوپر فوقیت دی تو وہ حضرت انسان ہے۔ بے شک، واہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اشرف، افضل اور سب پر اتھارٹی اس لیے بنایا کہ ان حضرت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے تواتر کے ساتھ انبیاء کرام کی آمد کو ہم تک پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر چلتے چلتے کبھی حضرت نوح آئے، کبھی حضرت عیسیٰ آئے، کبھی حضرت موسیٰ آئے، یہاں تک کہ تاجدار کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد نبوت اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد رشد و ہدایت کا یہ جو سلسلہ تھا، یہ جو ذریعہ تھا، یہ پیغام امن، پیغام محبت کی جو ذمہ داری تھی وہ آقا کی امت پر تھی۔ ان میں اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، اور پھر بالعموم تمام امت پر یہ ذمہ داری آئی کہ وہ پیغام محبت، وہ پیغام امن تا قیامت لوگوں تک ڈیلیور کرتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اللہ رب العزت نے بڑھ کر ہمیں تاجدار کائنات عطا کر دیا، تاجدار کائنات کے ساتھ خوبصورت دین اسلام دیا۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل پیٹرن ہے۔ دین اسلام کے اندر ہر پہلو کو لے کر قرآن ہو یا احادیث مصطفیٰ ہوں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر ایسے وسیلے ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہم یہاں بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے تقویٰ کا، لوگ اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں،
لیکن دین اسلام کے اندر ایسی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام تحائف ہمیں خود اپنے گھر تک پہنچا دی. ان تمام تحائف میں سب سے بڑی چیز روزہ ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر امت محمد کو خطاب ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم نے جیسے دیگر امتوں پر پہلے روزے فرض کیے تھے اسی طرح روزے آپ پر فرض کر دی تاکہ آپ کیا کریں لعلکم تتقون تقوی اختیار کریں. تقوی کیا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی امام حسین مرتضیٰ وہ جب آپس میں بیٹھتے تو بات ہوتی محبت کی، بات ہوتی عقیدت کی، بات ہوتی دین کی، بات ہوتی نماز کی، روزہ کی، وہ ان سب باتوں کو لے جاتے اس رب کی طرف. یہ تقوی ہے کہ ہر ایک چیز کو بھول کر اس رب کے ساتھ لو لگا دی جائے. تو اس تقوی کا حصول ہمیں روزہ کے اندر ملتا ہے. اس کی شاہ جی کی بلا بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. یقین جانیے اگر ہم اپنے سارے معاملات کے اندر ہر معاملے میں تقوی اختیار کر لینا کہ رب دیکھ رہا ہے، ہم ناپ تول پورا کریں، معاملات پورے کریں، ہر حوالے سے چیزوں کو بہتر کریں. کس حوالے؟ یار اللہ دیکھ رہا ہے. آج مسلمان نے اس پیٹرن کو چھوڑ دیا ہے. تقوی سے ہم بہت دور ہو گئے. انشاءاللہ اس پہ ایک آپ ہی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پراپر پروگرام ہم کریں گے تقوی کی کیا ضرورت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا معاملات ہیں. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ ہم نے اس دین سے دوری، یہ سارے معاملات ہم نے اختیار کر لیے ہیں اور تقوی بالکل جو ہے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہیں. مین مدعا تقوی. اگر یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ جائے، میں کچھ کرنے لگا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صراط مستقیم کا کانسیپٹ یہی ہے حضرت صرف. لیکن ہم نے اس راستے کو بھلا کے دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے اور راستوں کو اختیار کر لیا، تقوی پہ پیچھے رہ گیا. یہ رمضان اس لیے آتا ہے، روزے اس لیے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اگر اس مہینے کو پالو تو اس میں روزے رکھو، گنتی کو پورا کرو. بڑی خوبصورت آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا انٹرو تھا، اس میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا. وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اس کے علاوہ حضرت انس بھی ملتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ملتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں اور کافی کتب حدیث میں یہ روایت نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. وہ دروازہ فقط روزہ داروں کے لیے ہے. بروز معاشر جب وہ عالم معاشر کے اندر وہ ایک پورا منظر ہوگا، سما ہوگا، اس وقت ریان دروازے کے باہر ایک لائن سجی ہوگی، لائن لگے گی. اس دروازے کے باہر جو لائن لگی ہوگی وہ روزہ داروں کی لائن ہوگی اور ندا دی جائے گی کہ جو روزہ دار ہے اس سے گزر جائے، جو روزہ دار ہے اس سے گزر جائے. جو پھر کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے اور اپنی معمولات کو معمولات مصطفیٰ جو رمضان میں ہوتا تھا اس کے ساتھ جوڑتے تھے، ان کو کہا جائے گا کہ گزر جائیے، یہاں تک کہ وہ گزر جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ دروازہ ایک ہے فقط روزہ داروں کے لیے. کیا کہنے جی آپ کے بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. شاہ جی قبلہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. صاحبزادہ پیر حافظ سلیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور آج 2 رمضان المبارک ہے، دوسری افطاری ہم گزار رہے ہیں. شاہ جی قبلہ نے روزہ کے متعلق بڑی اچھی گفتگو فرمائی. آپ کو اپنا واقعہ ہمارے ساتھ پہلے تو شیئر کریں چونکہ پھر وظیفے کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے کہ رمضان شریف میں آپ کی روٹین کیا ہو جاتی ہے، کیسے آپ کو اٹھنا بیٹھنا، چیزوں کو مینیج کرنا، اور رمضان شریف آپ کس انداز میں گزارتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نظر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. علی بھائی ایسا ہے کہ رمضان شریف میں آپ کو بھی پتہ ہی آپ کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بس پروگرامز میں اور گائے بگائے کبھی اس طرف کبھی اس طرف پروگرام میں گزر جاتا ہے سارا رمضان. بالکل ایسے ہی. اور یہ ایسی بس سمجھ لیں کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں یہ اللہ کا خاص عبادات کر لیں، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے کام کے لیے چن لی ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ جب رب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے تھے. اور آج یہاں سے آپ کو اتنے پلیٹ فارم سے لوگ سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وظائف آپ سے لے رہے ہیں، فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے پھر دوبارہ سے کب بھی میں نے عرض کی تھی اسکرین کے بغیر کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کا پرچار کر رہے ہیں، اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں جو کہ ڈیوٹی ہے ہماری ہر مسلمان کی. نبی تو دنیا میں نا خاتم النبی جی لا نبی آبادی. واہ واہ واہ. تو سلسلہ یہ ہے کہ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے دین کو پھیلانا ہے.
ہر مسلمان کی مومن کی. چونکہ سرکار کی وہ حدیث بھی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمیں وراثت میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں. جو ہمارا وراثت میں علم ملا ہے تو پھر بعد علم کی کریں یہی کیا ہے. بسم اللہ. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر ہم نہیں آئیں گے یا میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گے, آ کے گفتگو نہیں کریں گے, اس کو اپنا معمول نہیں بنائیں گے, لوگوں تک بات نہیں پہنچائیں گے, تو اور کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا نا. کہ جہاں پہ ایک طرف سمجھ لیں کہ دوسری بات چل رہی ہے, غلط بات چل رہی ہے, ایک طرف ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, اسلام کو بتانا ہے کہ ہم دینی اسلام کس طرح مطلب ریپرزینٹ کریں گے کسی کے آگے, کسی کو کیسے بتائیں گے کہ ہم دین اسلام میں. بہت اچھی گفتگو ہے اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ناظرین کرم, وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. حج و